بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی احترام، آپ کی خدمت میں ایک نہایت اہم مسئلہ پیش کرنے لگا ہوں کہ میت کی طرف سے قربانی جو ہم کرتے ہیں، آیا اس کا کیا طریقہ ہے، اور یہ میت کی طرف سے قربانی کرنا ہمارے لیے یہ کس صورت میں درست ہوگا۔ تو اس مسئلہ کی وضاحت یوں ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنی ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ہر ایک میت کے لیے الگ الگ حصہ کرنا ضروری ہے۔ ایک حصہ ایک سے زیادہ میت کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی ایک حصہ میں ایک ہی مرحوم یا مرحومہ کو رکھا جائے، یہ نہیں کہ ایک ہی حصہ میں والد مرحوم، والدہ مرحومہ یا کسی اور عزیز رشتہ دار کی نیت کر کے سب کی طرف سے ایک مشترکہ حصہ ہو، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ ایک حصہ میں تمام مرحومین کو شامل کرنا، یا 2 کو شامل کرنا، 3 کو شامل کرنا، یا سب کو شامل کرنا۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ ہر ایک میت کے لیے الگ الگ حصہ کرنا ضروری ہے، یعنی ایک حصہ میں صرف ایک میت ہونی چاہیے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی واجب قربانی کے علاوہ ایک نفل قربانی کرے، اور پھر اس نفل قربانی کا ثواب جتنے بھی مرحومین کو پہنچانا چاہے پہنچا سکتا ہے۔ زندہ لوگوں کو بخشنا چاہے تو زندہ لوگوں کو بھی بخش سکتا ہے، اور جو مرحومین ہیں ان کو ایصال ثواب کرنا چاہے تو ان کو بھی ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ اور میت کی طرف سے قربانی کرنا، یہ اس کا حدیث پاک سے بھی ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ مشکات شریف میں باب فی الاضحیہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین املحین اقرنین موجوعین فلما ذبحهما قال انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض على ملة ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وامته بسم الله والله اکبر ثم ذبح۔ وفي رواية آخر ذبح بيده وقال بسم الله والله اکبر اللهم هذا عني وأمن لم يضح من امتي او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے روز سینگوں والے چتکبرے 2 خصی میڑھے ذبح کیے، اور جب ان کو قبلہ رخ کر دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی کہ میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا، ملت ابراہیم پر ہوتے ہوئے، ملت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوتے ہوئے جو کہ یکسو تھے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، اور بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت یہ اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے اور میں
فرما برداروں میں سے، اطاعت گزاروں میں سے شامل ہو جاؤ۔ اور یہ دعا فرمائی اللہم منکا ولکا ام محمد و امتہ، کہ اے اللہ یہ تیری ہی عطا ہے اور تیرے ہی لیے ہے، یہ قربانی تیری عطا ہے، یہ مال تیری عطا ہے اور تیرے ہی لیے ہے، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح فرمایا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ذبح بیدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمانے کے بعد یہ دعا فرمائی بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی، کہ اے اللہ دو جانور تھے نا، دو میڑھے تھے، تو یہ فرمایا کہ ایک یہ میری طرف سے ہے اور ایک ان لوگوں کی طرف سے ہے، میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے، جو استطاعت قربانی کی نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی ایک قربانی فرمائی اور دوسری قربانی وَأَمَّن لَّمْ يُضَحِ مِنْ أُمَّتِي، اپنی قیامت تک آنے والی امت کے ان لوگوں کی طرف سے کہ جو قربانی نہیں کر سکتے، جو صاحب استطاعت صاحب نصاب نہیں ہے، ان کی طرف سے قربانی فرمائی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ میت کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن میت کے لیے جب قربانی کی جائے تو اس میں اس چیز کا لازمی طور پر خیال رکھا جائے کہ اگر تم میت کی طرف سے کرنا چاہتی ہیں تو پھر ایک میت کے لیے ایک ہی حصہ رکھیں، اور اگر تمام مرحومین کے لیے کرنا چاہتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ اپنی واجب قربانی کے علاوہ ایک نفل قربانی کریں، اور اس نفل قربانی کا ثواب جتنے مرحومین کو پہنچانا چاہیں، جتنے زندہ لوگوں کو بخشنا چاہیں بخش سکتے ہیں۔ اور ہم اس میں غلطی یہ کر جاتی ہیں کہ ہم ایک ہی حصہ میں تمام مرحومین کو شامل کر لیتی ہیں، جو کہ درست نہیں ہے، اور اس صورت میں یہ قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔